نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے ایک اداکار اور اداکارہ نے پاکستان کی تاریخی مسجد وزیر خان کے اندر ایک گانے کی شوٹنگ کرتے ہوئے وہاں پر مسجد کے تقدس کو پامال کیا۔ صبا قمر اور بلال سعید یہ دو وہ اداکار اور اداکارائیں ہیں کہ انہوں نے اپنی شادی کے نکاح کے وہ تصویریں کھینچنے کے لیے محکمہ اوقاف سے اجازت لی اور مسجد وزیر خان کے اندر جا کر نہ صرف تصویریں کھینچی بلکہ وہاں پر ڈانس کی، اپنے گانے کی شوٹنگ کی، وہ وہاں پر ڈانس کی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی۔ یہ انتہائی المناک دردناک واقعہ ہے اور اس واقعے کے بعد اہل اسلام کی، مسلمانوں کی وہ دل آزاری ہوئی ہے۔ پوری امت مسلمہ اس واقعے پر پریشان بھی ہے اور ان کا دل وہ اس بات پر پشیمان ہے کہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے گئے اس ملک کے اندر جب کرونا وائرس آیا تو مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھنے پر پابندی لگائی گئی، نمازیوں کو وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مساجد کو تالے لگائے گئے اور اسی طرح بے شمار پابندیاں آج تک ہم دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں جو مساجد اور مدارس پر لگائی گئی اور لگائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے اندر ایک مسجد جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے دیے ہوئے دین کی ترویج کی، اشاعت کی ایک مرکز سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر وہ اب یہ نوبت آ گئی ہے، مسلمانوں کے ایمان پر ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے کہ وہاں پر اب گانوں کی اور ڈانسوں کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ اور ان حالات کے اندر جب کرونا وائرس کا شکار ہے ملک بھی، پوری دنیا بھی، اور مسلمان پریشانی کے عالم میں اس وقت وہ پریشان حال ہیں، تنگ دستی کا عالم ہے، کاروبار نہیں ہے، ملازمتیں نہیں ہیں، اور ایسی حالت میں اللہ رب العزت پہلے ہی ہم سے ناراض ہیں اور ہم مزید اللہ کی ناراضگی والے کام کر رہے ہیں۔ مساجد کو گویا کہ نمازوں کی بجائے، اسلام کی ترویج اور اشاعت کی بجائے اور دینی تعلیم کی ترویج اور اشاعت کی بجائے اب شوٹنگ کا مرکز بنا دیا گیا ہے، ڈانس اور گانے کا مرکز بنا دیا گیا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اور یہ محکمہ اوقاف کی وہ کام پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، محکمہ اوقاف کے وجود پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا محکمہ اوقاف صرف پیسے کمانے کی خاطر اس حد تک گر چکا ہے کہ صرف 30,000 کی خاطر انہوں نے مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت دی اور اجازت دینے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر وہ شکیں لکھی کہ شریعت کی حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے فلاں 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 فلاں؟ تو کیا یہ شریعت کی حدود کے دائرے ہیں جس کے اندر مسجد کے اندر ڈانس کیا جا رہا ہے، ناچا جا رہا ہے اور وہ ایک اداکارہ ڈانس کر رہی ہے اور اس کی وہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، مووی بنائی جا رہی ہے، اور ایک اداکار وہ اپنے گانے کی ریہرسل کے لیے، اپنے نکاح کی وہ شوٹنگ تصویریں کھینچنے کے بہانے پر انہوں نے جس طرح مسجد کا تقدس پامال کیا۔ ہم سنا کرتے تھے کہ مسجد وہ قرآن کی تعلیم کا مرکز ہے، ہم سنا کرتے تھے کہ مسجد دین کی اشاعت کا وہ مرکز ہے، ہم سنا کرتے تھے کہ مسجد کو وہ نماز پڑھنے کا ایک وہ مقام سمجھا جاتا ہے، لوگ وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، اجتماعی عبادات کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر نماز جمعہ ادا کیا جاتا ہے، وہاں پر سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے اندر مسجد کو آج ڈانس اور ناچ گانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے منہ پر ایک تمانچہ ہے، زوردار تمانچہ ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی مولوی بڑے شدت پسند ہیں، علماء کرام وہ بہت شدت پسند ہیں۔ خدا را عقل کے ناخن لیجئے، محکمہ اوقاف کے جو سربراہان ہیں، جو چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں، ان سے وہ میں التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی خدا کا خوف کریں اور توبہ استغفار کریں
اور صبا قمر سے اور بلال سعید سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت سے بھی معافی مانگیں، پاکستان کے عوام بلکہ پوری دنیا کی امت مسلمہ سے وہ معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں اور آئندہ ایسا عمل نہ کرنے کی یقین دہانی کروائیں کہ ہم آئندہ اس طرح کا کوئی بھی عمل کر کے اہلیان اسلام کی امت مسلمہ کی دل آزاری کرنے کا سبب نہیں بنیں گے، اور کچھ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں کہ اگر انہوں نے اس شعبے کو اختیار کرنا ہی ہے، اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے کہ وہ اسلام کی بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، تو کم از کم شاعر اسلام کا تحفظ تو اپنے ہاتھوں سے نہ کریں۔ اور اللہ رب العزت کی ناراضگی پہلے ہی بہت زیادہ ہے، کرونا وائرس کی شکل میں امت مسلمہ پریشان حالی کا شکار ہے، اور اس کے باوجود ہمیں شرم نہیں آ رہی، ہم وہ اللہ کے خوف سے وہ ڈر اور کانپ نہیں رہے، بلکہ ہمارے اندر بغاوت کے جو جراثیم ہیں وہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ امت مسلمہ کی وہ غیرت کا امتحان ہے کہ مسجد کے اندر نمازیں پڑھنے کی بجائے نمازوں کو روکا جاتا ہے اور ڈانس کرنے والوں کو پیسے لے کر ان کو چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہ ایک امت مسلمہ کے نوجوانوں کے نام بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسجد وزیر خان کی جو انتظامیہ ہے وہ کیا سوئی ہوئی تھی، اور اسی طرح وہاں پر نمازیں پڑھنے والے نمازی جو تھے وہ کہاں سوئے ہوئے تھے، اور سب سے بڑا سوالیہ نشان محکمہ اوقاف کی کارکردگی پر ہے۔ میں حکام بالا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس پر نوٹس لیں اور جو مسجد کا تقدس پامال کیا گیا اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ مسلمانوں کے نوجوانوں کا اشتعال وہ بڑھ جائے اور کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو وہ سمجھ سے بالا تر ہو۔ اس لیے میری اہلیان اسلام سے درخواست ہے، اور خصوصاً شوبز کے لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ کم از کم اس طرح کے ایکٹ کرنے سے پہلے، اس طرح کی ایکٹنگ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ کہیں میرا یہ عمل اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت تو نہیں دے رہا، کہیں یہ میرا عمل امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح تو نہیں کر رہا، اور پھر وہ اللہ رب العزت سے معافی مانگے، بلال قمر بھی معافی مانگے اور صبا قمر بھی معافی مانگے اور بلال سعید بھی معافی مانگے، محکمہ اوقاف والے بھی اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اور اس کا جواب دیں کہ وہ انہوں نے کس بنیاد پر 30,000 روپیہ لے کر ان کو اجازت دی۔ اور حکام بالا سے میں درخواست کروں گا، عدلیہ سے میں درخواست کروں گا کہ وہ سوموٹو ایکشن لیں، اور وہ بے شمار چیزوں پر وہ سوموٹو ایکشن لیتے ہیں، اس موقع پر بھی ان کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے، اور ان کو عدالت میں بلا کر پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اللہ رب العزت کی وہ اس گھر کی بے حرمتی کی، اور وہ اس طرح امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کا ساتھ دینے کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اس طرح کے جو گھراؤنے کردار ہیں اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر ہی ذلت و رسوائی کا شکار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔